محفل میں دوران تقریب کچھ باتیں ہوئیں۔ ایک صاحب کہنے لگے، آپ نے اتنی باتیں کر لیں، ذرا یہ تو بتائیے کہ نماز میں 2 سجدے کیوں ہیں؟ میں نے کہا مجھے نہیں معلوم۔ کہنے لگے یہ نہیں معلوم تو پھر آپ کو معلوم ہی کیا ہے؟ اتنی دیر سے آپ کی باتیں سن کر محسوس ہو رہا تھا کہ آپ علمی آدمی ہیں، لیکن آپ تو صفر نکلے۔ میں نے کہا جناب میں صفر نکلا نہیں، میں ہوں ہی صفر۔ میں نے کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ مجھے بہت کچھ آتا ہے۔ کہنے لگے اب سنیے کہ نماز میں 2 سجدے کیوں ہیں۔ ایک سجدہ اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں تو تمام فرشتے سجدے میں چلے گئے تھے۔ جب فرشتے سجدے سے اٹھے اور دیکھا کہ سجدہ نہ کرنے پر شیطان کو تا قیامت وعید ہوئی تو انہوں نے ایک اور سجدہ شکرانہ ادا کیا کہ ہم حکم ادولی والوں میں نہ تھے۔ میں نے کہا بہت شکریہ جناب، آپ نے میری معلومات میں اضافہ کیا۔ میں اس کی تحقیق میں نہیں جاؤں گا کہ آیا یہ بات حسب واقعہ ہے بھی یا نہیں، لیکن ایک سوال میری طرف سے بھی، اگر کسی شخص سے نماز میں ایک سجدہ چھوٹ جائے تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم۔ میں نے پوچھا جناب کیا ہمیں پہلے وہ معلومات حاصل نہ کرنی چاہیے جن سے زندگی میں اکثر و بیشتر پالا پڑتا ہو یا پڑھنے کی امید ہو؟ اس پر وہ بحث کرنے لگے۔ بہرحال ان صاحب نے تو وہ بات نہ مانی، لیکن میں یہ سمجھ چکا تھا کہ لوگوں کے دماغ میں علمیت کا معیار کیا ہے۔ یقین کیجئے میں نے مسجدوں کی دیواروں پر قرآن و حدیث کے بجائے کفر و گستاخی کے فتوے آویزاں دیکھے۔ میں نے کارپینٹر اور مستری کے درمیان علم غیب کے مسئلے پر بحث ہوتے دیکھی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے ایسے لوگوں کو مسئلے کی ویڈیو شیئر کرتے دیکھا ہے جن کو غسل کے فرائض تک نہیں معلوم۔ حدیث میں آتا ہے کہ اختلاف علماء رحمت، یعنی علماء کا اختلاف رحمت ہے۔ مجھے لگتا ہے یہ حدیث مجھے اپنے اندر چھپی ایک اور معنی بتا رہی ہے، اور وہ ہے اختلاف الجہلۂ زحمت، جاہلوں کا اختلاف زحمت ہے۔ بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، علم والے جب اختلاف کرتے ہیں تو غور و فکر کے دروازے کھلتے ہیں اور دلائل کے انبار لگتے ہیں، جبکہ جاہل اختلاف کرتے ہیں تو بحث و تکرار کے دور ہوتے ہیں اور گالیوں کے ڈھیر لگتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا پیج پیارا اسلام لائک نہیں کیا تو ابھی سے لائک کر دیجئے اور فالو کر دیجئے تاکہ ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز ہم آپ تک پہنچاتے رہیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔